الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو بے پایاں احسان کرنے والا ہے، بے پایاں اجر سے نوازنے والا ہے اور اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے روزہ اور تقوی. میں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ آج رمضان کا چھٹا روزہ ہے، جس میں بخیر و خوبی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے کے لیے روزے کی حالت میں ہیں. سامعین کرام، روزہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 2 ہجری میں فرض کر دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچتے ہیں تو 18 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کو فرض قرار دیتا ہے. یہ روزہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر فرض کیا ہے، تو یہ صرف ہم ہی لوگوں پر فرض نہیں ہے بلکہ ہم سے اگلے لوگوں پر بھی ان روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی بندے کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لاجک ہوا کرتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا مقصد ہوا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام احکامات کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت رکھا ہے اور بندوں کے لیے اس میں فائدہ رکھا ہے
تو کچھ چیزوں کے فائدوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور کچھ چیزوں کے فائدوں کو اللہ تعالیٰ چھپا کر رکھتا ہے، لیکن ہر ایک کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کو ہم لوگوں پر فرض کر دیا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے آخر میں یہ کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو روزے کے ذریعے تقوی دینا چاہتا ہے، ہمارے اندر تقوی کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اگر اس تقوی سے اگر ہمارے اندر یہ تبدیلی آ جائے تو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تقوی ہمارے اندر کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ تقوی ہماری زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے؟ اور یہ روزہ جو آیا ہمارے پاس ہمارے اندر تقوی کریٹ کرنے کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے، تو یہ ہمارے کون سے مسائل کو حل کرنے آیا ہے۔ یہ روزہ ہمارے پاس آیا، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو ہمارے کون سے مسئلے بننے والے ہیں، ہمارے کون سے بگڑے ہوئے مسئلے بننے والے ہیں، ہماری کون سی مشکل حل ہونے والی ہے اور ہمارے کون سے پرابلم کو حل کرنے والا ہے، یہی ہم جاننا چاہتے ہیں اسی قرآن مجید کے ذریعے، جس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ سامعین کرام، تقوی ہماری زندگی میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس آپ کا دوست آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو ایک BMW کار گفٹ دینا چاہتا ہوں، تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی میرا دوست اتنا بڑا کہ وہ مجھے BMW کار جو ہے گفٹ دینا چاہتا ہے۔ آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اگر ہو سکا تو اسی لمحے آپ کا فون نکال کر آپ کے گھر والوں کو گڈ نیوز سنانا چاہتے ہیں، آپ کے دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا دوست ہے جو مجھے BMW کار گفٹ کے طور پر دینے والا ہے۔ وہ دوست آپ کے پاس BMW کار لے کر حاضر ہوتا ہے۔ BMW کار بڑی ہی خوبصورت لگ رہی ہے، جس کا کلر بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، جس کے ٹائر بڑے مضبوط لگ رہے ہیں، جس کے ہیڈ لائٹ بڑے خوبصورت ہیں اور دور دور تک روشنی پہنچانے والے ہیں، جس کے ڈور بڑے مضبوط ہیں، جس کا ٹینک پیٹرول سے بھرا ہوا ہے، سب کچھ وہ بالکل جو ہے کنڈیشن کے اندر موجود ہے۔ آپ کے ہاتھ میں وہ چابی دیتا ہے اور آپ جو ہے ڈور کو اوپن کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا ڈور بند کر لیتے ہیں، پھر دوست آپ کے جو ہے گلاس کو کھٹکا مارتا ہے، آپ گلاس نیچے اتارتے ہیں، دوست آپ سے کہتا ہے کہ میرے دوست یہ گاڑی برابر جو ہے بہت ہی کنڈیشن کی حالت میں ہے، اس کا ڈور مضبوط، اس کا کلر خوبصورت، اس کا ٹینک بھرا ہوا ہے، اس کے ٹائر مضبوط، سب کچھ اچھی کنڈیشن کی حالت میں ہے، لیکن بس ذرا سا خیال رکھنا کہ اس کا بریک نہیں ہے، اس گاڑی میں بریک نہیں ہے۔ اب آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا دوست آپ کو کار گفٹ کے طور پر دے رہا ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، بس ایک بریک نہ ہونے کی وجہ سے آپ ڈور اوپن کر کے باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوست تم نے گاڑی تو دے دی ہے، لیکن بنا بریک کی گاڑی تم مجھے دے رہے ہو، تو کیا تم مجھ کو جان سے مارنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ تاثر ہوتا ہے دوست کا گاڑی سے باہر آنے کے بعد۔ کیوں؟ گاڑی میں سب کچھ ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بریک نہ ہو تو پھر آپ کی گاڑی کسی بھی کام کے لائق نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اس گاڑی کو لے کر آگے بڑھنا نہیں چاہتے، آپ اس گاڑی کو لے کر اپنے گھر کو جانا نہیں چاہتے، بلکہ اتر کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو گویا ایک گاڑی کے اندر ایک بریک کی جو اہمیت ہوا کرتی ہے، وہی اہمیت انسان کی زندگی میں تقوی کی ہوا کرتی ہے۔ دوستو اگر تقوی ہے تو ہیڈ لائٹ ہو یا نہ ہو گاڑی لے کر جائیں گے آپ، بریک ہو تو لے کر جائیں گے آپ۔
ہاں اب اس کا ڈور صحیح ہے نہیں اسے کوئی کنسلٹ نہیں، کلر ڈم ہو تو کوئی بات نہیں، ٹائر کمزور ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بریک نہیں ہے وہ گاڑی کو لے کر نہیں جا سکتے۔ گارڈ بریک تقوی جو ہے بریک کیا کرتا ہے؟ آپ کو خطرے سے بچنے میں مدد دلاتا ہے۔ گڑا آ گیا سامنے، بریک لگاتے ہیں، سامنے آدمی آتا ہے بریک لگاتے ہیں، بچہ سامنے آتا ہے بریک لگاتے ہیں، خطرہ سامنے آتا ہے بریک لگاتے ہیں۔ ہر خطرے کے موقع پر آپ کی جان کو بھی بچانے والا بریک ہوتا ہے اور سامنے والے کی جان کو بچانے میں بھی بریک کا بڑا کمال ہوتا ہے۔ ویسے ہی انسان کی زندگی میں اگر تقویٰ ہے تو وہ ہر خطرے سے بچتے بچتے آگے بڑھتے جاتا ہے۔ تو تقویٰ ایسا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے بنا اس کی گاڑی کسی سے بھی ٹکرا سکتی ہے، کسی کی بھی جان لے سکتی ہے، اس کو بھی ہلاک کر سکتی ہے اور اس کو بھی ہلاک کر سکتی ہے۔ یہ انسان کی جان، یہ انسان کا جسم محفوظ ہے تو تقوی کی وجہ سے محفوظ ہے۔ آج روزہ ہمارے پاس آیا، ہمارا کون سا مسئلہ ہے جو روزہ حل کرنا چاہتا ہے؟ تو دیکھو دوستو، آج ہماری شکایت یہ ہے کہ بھائی دنیا کے اندر دیکھو آپ کہ مسلمان کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہیں، کسی بھی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، دنیا کی کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، تو ان سے ذرا محبت کرنے والا کوئی نہیں، ان سے محبت سے باتیں کرنے والا کوئی نہیں، ان سے محبت سے ڈیل کرنے والا کوئی نہیں، ان پر محبت کی نظر دوڑانے والا کوئی نہیں۔ جہاں دیکھو نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کسی بھی ملک میں جاؤ نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مارکیٹ میں جاؤ نفرت کا سامنا، کالج میں جاؤ نفرت کا سامنا، اسکول میں جاؤ نفرت کا سامنا، یونیورسٹی میں جاؤ نفرت کا سامنا، کھیل کے میدان میں جاؤ نفرت کا سامنا، بزنس میں جاؤ نفرت کا سامنا، اور سیاست میں جاؤ نفرت کا سامنا۔ ساری دنیا نفرت کی نگاہیں تیز تیز ان پر دوڑا رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر رمضان ہمارے پاس آتا ہے، یہ روزہ ہمارے پاس آتا ہے اور آ کر ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور یہ تقویٰ جب پیدا کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے رزلٹ آتا ہے، ان اللہ یحب المتقین۔ روزہ ہم سے کہتا ہے تقویٰ پیدا کر دو، تقویٰ پیدا کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت مل جائے تو دنیا میں کسی کی نفرت کی کوئی پرواہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بڑا لیڈر ہم سے محبت کرتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ گلی میں کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے نا، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ محلے میں آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے، اس کی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ لیڈر کا ہاتھ ہمارے پیچھے ہوتا ہے نا، لیڈر کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیڈر کی محبت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ معمولی لیڈر کی محبت سے آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ دوسرے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے نفرت کی آپ پرواہ نہیں کرتے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں سے محبت کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کی محبت پیور ہوتی ہے دوستو، وہ کسی غرض سے محبت نہیں کرتا ہے۔ لیڈر ہم سے ووٹ کی غرض سے محبت کرتا ہے، ہم نے اس کو جتایا اس لیے وہ محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کی محبت بڑی بے لوث ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے، بلا عوض کے ہوتی ہے۔ یہ روزہ ہمارے پاس آتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے اور اللہ کے محبوب بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بن جائیں تو پھر دنیا کیا ہمارے ساتھ سوچ رہی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے دوستو۔ اسی طرح روزہ آنے سے پہلے ہماری شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ہمارا سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں، ہماری جو ہے ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی نہیں، ہماری بات سننے والا کوئی نہیں، ہمیں انصاف دلانے والا کوئی نہیں، ہمارے ساتھ انصاف کی بات کرنے والا کوئی نہیں، ہمارے مسئلوں کو سننے والا کوئی نہیں۔ ہاں، کون سنتا ہے آج ہمارے مسائل کو؟ سارے لوگ مسائل کو سنتے ہیں اور سرد خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ ان مسائل پر غور کرنے والے کون؟ ہماری مشکل کو سننے والا کون؟ ہمارے مسائل کو سننے والا کون؟ ہمارے بچوں کے مسائل، نوجوانوں کے مسائل، عورتوں کے مسائل، بڑوں کے مسائل، تعلیم کے مسائل، مال کے مسائل، تجارت کے مسائل کون سنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سنتا ہے نا۔ یہ شکایت لے کر گھٹ گھٹ کے ہم جی رہے ہیں۔ رمضان ہمارے پاس آتا ہے اور آ کر وہ لعلکم تتقون، وہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، تو یہ تقویٰ ہم سے کہتا ہے ان اللہ مع المتقین، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔
عدالتیں تمہارے ساتھ نہیں، کوئی بات نہیں، ڈپارٹمنٹ تمہارے ساتھ نہیں، کوئی بات نہیں، دنیا تمہارے ساتھ نہیں، کوئی بات نہیں، میڈیا تمہارے ساتھ نہیں، کوئی بات نہیں، ان اللہ مع المتقین، ارے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیوں تمہارے ساتھ ہے؟ اس لیے کہ تم نے روزہ رکھا، اس روزے سے تقوی پیدا ہوا، اور تقوی پیدا ہونے سے اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ سارے مسئلے حل کرنے ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ عمومی سارے یوں دنیا کے سارے مسلمانوں کے عام مسائل کو حل کرنے روزہ ہمارے پاس آیا ہے، خاص مسئلوں کو حل کرنے ہمارے پاس آیا ہے۔ آج کا باپ پریشان رہتا ہے نا، ہاں پریشان رہتا ہے کہ گھر میں 2-4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک کی عمر 20 سال ہے، اور ایک کی عمر جو ہے 23 سال ہے، اور ایک کی عمر 27 سال ہے، اور ایک کی عمر 30 سال ہے۔ کیسے کریں، کیا کریں؟ یہاں پیامہ سینٹر میں ہم نے سبمٹ کیا، کوئی جواب نہیں، اس کو ہم نے سبمٹ کیا، کوئی جواب نہیں، اس سے ہم نے کہا، کوئی جواب نہیں۔ پریشان ہے آج کا باپ۔ پوچھو اس باپ سے جس باپ کے گھر میں 4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 20 سال سے ان کی عمر آگے بڑھتی جا رہی ہے، تو شوگر کے پیشنٹ بنتے جا رہے ہیں، رات میں نیند نہیں آتی، ماں بھی پریشان رہتی ہے، باپ بھی پریشان رہتا ہے، ہر آدمی پریشان رہتا ہے۔ ایسی پریشانی کے موقع پر یہ دکھڑا کس کو سنائے؟ کون اس کے دکھڑے کو سننے والا ہے؟ کون اس کی باتوں کو سننے والا ہے؟ رمضان ہمارے پاس آتا ہے، روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، تو یہ ہمارے تقوی پیدا کرتا ہے، اور تقوی پیدا کر کے ہم سے کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ روزہ رکھا نا، تقوی پیدا ہو گیا نا؟ ہاں پیدا ہوا۔ چلو، جس میں تقوی پیدا ہو جائے گا تو اس کو اللہ مشکل سے نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمارے مسئلے ہیں۔ یہ روزہ حل کرنے بیٹھا ہوا ہے، ہمارا مائنڈ جاتا نہیں ادھر۔ ہم نے روزے کا مطلب کیا سمجھا؟ سحری کرنا، بس جو ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنا، افطار کر لینا، تراویح پڑھنا، چلے جانا۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ روزہ ان مسئلے کو حل کرنے آیا ہے؟ ذرا پیش کرو تو صحیح۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ کن مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج یہ بیٹی کا مسئلہ ہے، اسے نکل نہیں پا رہے ہیں، یہ روزہ نکالنے کا وعدہ کرتا ہے۔ آج ہم بیمار ہیں، بیماری سے نکل نہیں پا رہے ہیں، یہ روزہ بیماری سے نکالنے کا وعدہ کرتا ہے۔ آج ہم جو ہے معاشی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ کاروبار کیا لاس ہوا، وہ کاروبار کیا لاس ہوا، اس میں گئے پرابلم ہوا، اس میں گئے پرابلم ہوا، ہر جگہ پرابلم۔ قرضے کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ روزہ تقوی پیدا کرے گا نا، تو یہ تقوی کی وجہ سے اللہ مشکل سے نکال دے گا، اور تم کو روزی دینے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ یہ روزہ ہم کو روزی دینے کا وعدہ کرتا ہے، یہ روزہ ہم کو مشکل سے نکالنے کا وعدہ کرتا ہے۔ بھروسہ تو کرو، اس طرف سوچو تو صحیح، اس طرف مائنڈ لے کر جاؤ تو صحیح۔ اس طرف مائنڈ کس کا جا رہا ہے دوست؟ کوئی نہیں سوچ رہا ہے، بس وہ سحری کرنا، افطار کرنا، حلیم کھانا، اور رات میں جاگ لینا، سو جانا، ختم۔ نہیں، اس سے بڑا مقصد ہے اس کا۔ یہ بڑے بڑے کام کرنے ہمارے پاس آیا ہے۔ اپلیکیشن ڈالا تو صحیح، اس کو سنا تو صحیح، روزہ اس اینگل سے رکھو تو صحیح۔ یہ روزے کا کام ہمارا تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی پیدا کریں گے تو میری مشکل سے میں نجات پا لوں گا، مشکل سے نجات حاصل کروں گا۔ یہ سب اس کے اندر پوشیدہ ہے دوستو، یہ اس میں پوشیدہ ہے۔ کیا کیا مشکلات ہمارے، سب بہت سارے مشکلات ہیں۔ سناؤ اس کو، اور یہ روزہ ہمارے پاس آتا ہے۔ آج یعنی چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے بڑے ہوں، کسی بھی کیٹیگری کے لوگ ہوں، آج ہمارے اندر کمی یہ ہے دوستو کہ ہم کسی بھی معاملے میں سجیشن نہیں لے پا رہے ہیں، ہے نا؟ ذرا اندر جھانک کے دیکھو آپ، زندگی میں ہمارے کیسے موڑ آ رہے ہیں۔ بچہ بیمار پڑ جاتا ہے میرا، بیمار پڑنے کے بعد میں اس کے پاس جاتا ہوں، وہاں پر 1,00,000 1.5 لاکھ روپے خرچ ہوئے،
یہاں مطمئن ہوا، پھر وہاں جاتا ہوں وہاں لاکھ 1.5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، یہاں جاتا ہوں پھر یہاں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، بعد میں جب تھک ہار جاتا ہوں نا تو آخر میں کوئی ایک کہتا ہے کہ بھی اور ایک ڈاکٹر بچا ہے، ذرا وہاں ذرا چیک کر لو، آپ وہاں ذرا آزما لو، وہاں جاتا ہوں تو معمولی چھوٹے موٹے ٹریٹمنٹ پر بچہ اچھا ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ اچھا تو کاش کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں 1 لاکھ 2 لاکھ، وہاں 1 لاکھ 2 لاکھ، وہاں 1 لاکھ 2 لاکھ خرچ کرنے سے پہلے اللہ ہم کو یہاں رہنمائی کر سکتا تھا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی پیدا کرو گے نا روزوں کے ذریعے تو تمہارے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے، کون سا ڈاکٹر صحیح ہے کون سا غلط ہے پہلے سمجھا دیتا اللہ تعالیٰ، ڈائریکٹ صحیح ڈاکٹر پر چلے جاتے تو معمولی پیسوں پہ ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ تھک ہار کے آخر میں پہنچتا ہے، کیوں؟ اس کو صحیح غلط کی تمیز نہیں، تقوی اس کے اندر وہ نہیں پیدا ہوا تھا، پریشان رہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، بھی سوچتا ہے کہ بھائی عالمہ سے کروں، ارے نہیں یار عالمہ آج کل بچیاں بہت بگڑتے جا رہے ہیں، کسی نے کسی سنا ہوا رہتا ہے، وہ عالمہ لڑکی حجت کرتے رہتی ہے، وہ دلیل مانگتے رہتی ہے، وہ خدمت نہیں کرتی ہے، خدمت کرو بولے تو دلیل ہے کیا لاؤ ذرا بتاؤ تو صحیح، سسرے خدمت کرنا ہے کیا بتاؤ، ساس کی خدمت کرنا ہے کیا بتاؤ، ارے یار عالمہ لڑکی کرنا نہیں کرنا، یہ کالج کی لڑکی ہے، اچھا کالج لڑکی ہے، پتہ نہیں وہ جو ہے وہ بااخلاق ہے نہیں یار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ اور ایک چھوٹی 10th پڑھی ہوئی ہے، ارے یار آج کل 10th پڑھنے والے بچے کو کون کر سکتا ہے، اسٹیٹس بھی ہمارا خاندان بڑا بچہ ہمارا MBA کیا فلاں کیا 10th کی بچی سے ہم کیسے کر سکتے، نہیں سمجھ میں نہیں آتا اس کو کس لڑکی کو بہو بنانا، وہ دنیا دار کو بہو بنائے، دیندار کو بہو بنائے، عصری تعلیم والے کو بہو بنائے، دینی تعلیم والے کو بہو بنائے، زیادہ سرٹیفکیٹ والی کو بہو بنائے، کم سرٹیفکیٹ والی کو بہو بنائے، کس کو بہو بنائے سمجھ میں نہیں آتا، پریشان رہتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، روز آیا تقوی پیدا کرا تو یہ تقوی تمہارے اندر اللہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ کس لڑکی سے نکاح کراؤ اپنی بچے کی، سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ لڑکی والے نا آپ کو ویسے پریشانی ہوتی ہے، ارے یار لڑکا تو سنا کہ نماز ہے، نمازی آ کے قطب شاہی میں پڑھتا رہتا، نماز پڑھتا رہتا، بٹ کچھ کام ہی نہیں کرتا، کہتے جاب لیس ہے، کہتے بچہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا، اور ایک لڑکا ہے کہتے وہ جاب کر رہا ہائی ٹیک سٹی میں، پتہ نہیں یار ہائی ٹیک سٹی میں وہ کیسے اخلاق والا ہے پتہ نہیں، اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے وہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہاں کہیں بھی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی لڑکا سمجھ میں نہیں آتا، وسوسے آتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں کہ میری بیٹی کو میں نے کتنی محبت سے پالا ہے، کتنے اس کو جو ہے احتیاط سے پالا ہے، نرمی سے پالا ہے، ایسے اٹھا کر کیسے دے دیں گے ہم، کہ پریشان رہتا ہے۔ اس پریشانی کا حل ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی پیدا کرو، اللہ صحیح کیا غلط کیا تمہارے اندر وہ ڈال دیتا ہے۔ تعلیم کا مسئلہ، یہ اسکول وہ کالج یہ کالج فلاں سمجھ میں نہیں آتا ہے، کاروباری ہے کس کو نوکر رکھیں، کون امانت دار ہے کون غیر امانت دار ہے سمجھ میں نہیں آتا، پلاٹ خریدنا چاہ رہے ہیں کہاں کا پلاٹ خریدنا سمجھ میں نہیں آتا، کون سا پلاٹ لٹیگیشن کا ہے کون سا کلیئر ہے سمجھ میں نہیں آتا آپ کو، لیکن تقوی یہ سارے کے سارے پرابلمز کو حل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ہم تم کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت دیں گے۔ ویسے دین کا مسئلہ بھی ہے، یہ مول صاحب بول رہے ہیں اوپر باندھو، وہ مول صاحب بول رہے ہیں نیچے باندھو، یہ مول صاحب بول رہے ہیں آمین بولو، وہ بول رہے ہیں مت بولو، یہ پڑھو 8 پڑھو بول رہے ہیں، وہ پڑھو 20 بول رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا مول صاحب کیا کروں ہم، یہ بھی دلائل ہے بول رہے ہیں وہ بھی دلائل ہے بول رہے ہیں، یہ بھی قرآن حدیث ہے بول رہے ہیں یہ بھی قرآن حدیث ہے بول رہے ہیں، پریشان ہے نوجوان طبقہ، پریشان ہے، چھوڑ دو پریشانی کو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی پیدا کرو، اللہ تمہارے اندر طاقت ڈال دے گا کہ کون سا حق ہے کون سا باطل ہے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کتنے مسائل ہیں، کتنے حل ہیں روزے کے اندر، ہمارے کتنی مشکلات کا سلوشن روزے میں اللہ رکھا ہے، لیکن ہم بس سحری کر لیے، سب سحری کر رہے ہیں ہم بھی سحری کر لیے، سب افطار کرتے ہیں ہم بھی افطار کر لیتے ہیں،
ہاں جو افطار میں وہ کر رہے ہیں وہی ہم بھی کرتے ہیں. وہ مرچا کھاتے تو ہم مرچا کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ حلیم کھا رہا تھا ہم بھی حلیم کھانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آج ہم بکریوں کی طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جو ہمارے پاس آیا وہ کیوں آیا, کیا لے کر آیا, کیا دینا چاہتا ہے, ہمیں کیا لینا چاہیے, اس کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا ہے دوست, اس کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا ہے. اور اللہ خود کہتا ہے, کیا کہتا ہے, وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر کاش گاؤں والے ہاں ایمان والے ہوتے, تقوی والے ہوتے, تو ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے. ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے. اللہ دروازوں کو کھول کر بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس برکت کو لینے کے لیے ہم کوئی کپ لے کر کھڑا ہوا ہے, ہاں کوئی گلاس لے کر کھڑا ہوا ہے, کوئی لوٹا لے کر کھڑا ہوا ہے, کوئی بکیٹ لے کر کھڑا ہوا ہے. ہاں کنویں کے جیسے بکیٹ بناؤ, اپنے برکت برس رہی ہے, لے لو, جو لینا چاہے لے لو. اس کو سناؤ, وہ بیٹھا ہوا سننے کے لیے, ہاں وہ سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اچھا کیا تھکتا ہے سننے سے؟ نہیں تھکتا بھی نہیں ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں یار لائن لگی ہوئی ہے, ان کا سنے تک پھر ہماری باری آتی کی نہیں آتی کی, ایسا بھی نہیں ہے. نوٹ بندی کے موقع پر کیسا ہوتا تھا, لائن لگا رہے ہیں, لائن قریب آتے آتے نوٹ خلاص, پھر واپس آ جا رہا بیچارہ. ایسا بھی نہیں, اللہ کے پاس لائن لگانے کی ضرورت نہیں. ہاں اور وہاں پر بھائی ایک ساتھ سب پکار رہے ہیں, سب بلا رہے ہیں, اللہ ہماری کہاں سنتا, ایسا بھی نہیں. لیٹ سے سنتا, ایسا بھی نہیں. ارے یار ٹھہرو یار, ان کا سن رہا ہوں نا پہلے, ٹھہرو بولا نا, ایسا بھی نہیں. اینی ٹائم سننے بیٹھا ہوا ہے, اینی ٹائم سننے بیٹھا ہوا ہے. اچھا کسی انسان کو پکارو نا, ایک بار دو بار تین بار بلاؤ گے, بولو گے, سناؤ گے نا, بیزار ہوتا ہو کیا یار, جب دیکھو وہی سناتا رہا. نیکسٹ ٹائم وہ ملاقات کیا, وہ سنت میں ٹھہرا نکل کے چلا تھا. کیوں وہ ٹھہرے تو پھر انہیں پھر سنانا شروع کرتا بیچارہ. سننا نہیں چاہتے ہم, یہ انسان کی بس کی بات نہیں. لیکن رب کتنی بار سنا تو, کتنی بار بھی سناتے رہو, وہ سنتا ہے, خوش ہو کر سنتا ہے. ظہر میں مانگا, پھر عصر میں مانگا, پھر مغرب مانگا. اللہ یہ نے کہا یار کیسا حریص ہے یار, ظہر میں مانگا بس نہیں ہوا, پھر عصر مانگ رہے تم, عصر میں مانگی بس نہیں ہوا, پھر مغرب مانگ رہے تم. نہیں, تو جتنا مانگو خوش ہوتی آتا ہے, جتنی بار مانگو خوش ہوتا رہتا ہے. رات میں بھی مانگو اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں, دن میں بھی مانگو اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں. اس کو مانگنے کے لیے مہینہ ہمارے پاس آیا ہے, جوڑنا چاہتا ہے اس سے ہم کو جوڑنا چاہتا ہے. اپلیکیشن ڈال دو, اس کو سناؤ, وہ سنے گا, ہاں اور وہ دیکھے گا یہ جو مانگ رہا ہے, اگر ابھی ٹھیک ہے ابھی دے دے گا, اگر اب ٹھیک نہیں ہے تو بعد میں دے گا. وہ حکمت جانتا ہے, وہ حکمت کو جانتا ہے, کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے, ہاں ایک جانتا ہے, اور وہ اپنے حکمت کے حساب سے دینے والا ہے. اچھا اور یہ روزہ ہمارے پاس آیا, آج ہم پریشان رہتے ہیں. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, ذرا سا اپنے آپ ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے, روزانہ ذرا اخبار گردانی کرتا رہتا ہے. ہاں کبھی ٹائمز آف انڈیا دیکھتا ہے, کبھی وہ منصف دیکھتا ہے, کبھی وہ اعتماد دیکھتا ہے, کبھی ڈیکن کرونیکل دیکھتا ہے, کبھی نیوز دیکھتا ہے, کبھی ڈیبیٹ دیکھتا ہے. ہاں یہ دیکھنے والا طبقہ نا پریشان رہتا ہے کہ نہیں بھائی مسلمان آج کی کنڈیشن بڑی بری کنڈیشن میں ہے. وہ دیکھو تنظیمی ایسا جو ہے وہ پلاننگ بنا رہے ہیں, وہ ایسا پلاننگ کر رہا ہے, اسرائیل یہ پلان کر رہا ہے, شام یہ پلان کر رہا ہے, ہاں بشار یہ پلان کر رہا ہے, ٹرمپ یہ پلان کر رہا ہے, ہاں فلاں یہ پلان کر رہا ہے. یعنی یہ اوپر بہت پریشان رہتے ہیں, بہت پریشان رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان تتقوا اللہ وَإِن تَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. روزہ کرم سے کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا, لوگو اگر تم اپنے اندر صبر پیدا کرو گے نا, وَتَتَّقُوا اور تقوی پیدا کرو گے نا, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, دنیا ساری مل کر تمہارے خلاف پلان بنا دے, ان کا کوئی پلان تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, نہیں پہنچا سکتا. اللہ کی نیوز,
1400 سال پہلے آ چکی ہے، اس پر کوئی اطمینان نہیں، اس پر کوئی اطمینان نہیں. یہ للو پنجو کے نیوز سے، ہاں یہ شیطان کے ورغلانے سے، یہ شیطان کی آوازوں سے، یہ شیطان کے آرٹیکل سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ رمضان آیا ہمارے پاس دشمنوں کے مکر و فریب کو فیل کرنے کے لیے آیا ہے. کیوں؟ وَإِن تَصْبِرُوا، روزہ صبر سکھاتا ہے نا، کھانے میں بھی صبر سکھاتا ہے، پینے میں بھی صبر سکھاتا ہے، غصہ بھی آنے نہیں دیتا، جلد بازی بھی کرنے نہیں دیتا، مارنے بھی نہیں دیتا، کیا کنٹرول کرتا رہتا ہے، کتنی چینجز کرتا رہتا ہے. ہاں یہ روزہ صبر سکھاتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، روزہ تقوی پیدا کرتا ہے. حلال کو بھی رک جانے کے لیے کہا جائے تو رک جاتا ہے. کھانا حلال ہے، کہتا ہے کہ نہیں مت کھانا، تو رک جاتا ہے بندہ. یہ تقوی ہے. پینا حلال ہے، پانی حلال ہے، شربت حلال ہے، دودھ حلال ہے، سب حلال ہے، اس کو رک جانا، مت ہاتھ لگانا، تو رک جاتا ہے بندہ. حلال چیزوں سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے تو بندہ رک جاتا ہے. تو یہی تقوی ہے. اور یہ تقوی دشمنوں کے قید کو، دشمنوں کے مکر و فریب کو فیل کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن ہمیں اس پر کوئی بھروسہ نہیں، اس کی طرف دھیان کسی کا بھی جاتا نہیں، پریشان رہتے. نہیں، تقوی پیدا کرنا ہوگا. اور آپ دنیا میں کچھ بھی ہونے دیجئے، آپ دنیا میں کچھ بھی ہونے دیجئے. آج مسلمان پٹ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. والعاقبۃ للمتقین، فائنل کامیابی تقوی والوں کی ہے. فائنل میں پہنچے گا یہ بندہ، بیچ میں ہمت ہار کر نہیں چھوڑے گا، یہ فائنل تک پہنچے گا. تو اس کا مطلب مسلمان کتنا بھی ظلم کیا جائے، کتنا بھی کاٹا جائے، کتنا بھی مارا جائے، کتنا بھی دبایا جائے، یہ فائنل تک زندہ رہے گا، آخر دم تک فائنل کو پہنچے گا. والعاقبۃ للمتقین، اور فائنل کامیابی اسی متقی کی ہوگی جو دھوپ میں روزہ رکھا کرتا تھا، دھوپ میں پیاسا رہا کرتا تھا، کھانے کی سب چیزیں موجود تھی پھر بھی نہیں کھاتا تھا، اکیلا تھا پھر بھی نہیں کھاتا تھا، اکیلا تھا پھر بھی نہیں پیتا تھا، سب کچھ اس کے پاس تھا لیکن رک جاتا تھا. تقوی پیدا کیا اپنے اندر، اور کامیابی فائنلی اسی کی ہونے والی ہے. تو یہ سب چیزیں روزہ ہمارے پاس پیدا کرنے کے لیے آ چکا ہے. اب اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے. جو فیلنگ آپ کی ہوگی نا، وہ صفت آپ میں پیدا ہوتی جائے گی. اگر فیلنگ ہی نہیں ہے تو وہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی. یاد رکھنا، آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہے کہ نہیں، یہ روزہ تقوی پیدا کرے گا، اور اس تقوی سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا، ہمارا یہ مسئلہ ہوگا، ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا. جتنے مسئلے آپ کے مائنڈ میں آتے جائیں گے وہ مسئلے حل ہوتے جائیں گے. دنیا والوں کو سنانے کی ضرورت نہیں، بس اس کو سناؤ جس نے روزے کو ہم پر فرض کیا ہے. سناؤ، سحری کے ٹائم پہ بھی سناؤ، ہاں تراویح کے موقع پر بھی سناؤ، دوپہر میں بھی سناؤ، رات میں بھی سناؤ، جو ہے ہاں افطار میں ہر وقت اس کو سناؤ، ضد کر کے سناؤ. نہیں، سننا ہے، ہمارے مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ سال کا رمضان میں ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. اے اللہ حل کر دینا، تو حل کر دینا. اگر حل نہیں کر رہا ہے تو ہمارے سینے میں شرح صبر پیدا کرنا، سینوں کو کھول دینا ہمارے، تاکہ ہم صبر کرنے والے بن سکیں، تاکہ تیری حکمت کو ہم سمجھ سکیں، تیری حکمت پر ایمان لا کر صبر کرنے والے بن سکیں. یہ تو پیدا کر سکتا ہے نا. ہم کو نہیں معلوم کہ یہ مسئلہ اگر اب حل ہو تو فائدہ ہے یا نقصان، نہیں معلوم. یہ بندہ ہے، جلد بازی کرتا ہے، جلد حل کرنا چاہتا ہے. اگر اس کے حل کرنے میں نقصان ہے تو کم سے کم یہ تو پیدا کرنا دل میں کہ تھوڑا انتظار ہم کر سکے، وہ تو پیدا کر سکتا ہے نا. اللہ سے لڑنا ہے، اسے مانگنا ہے. ہاں کہاں مانگ رہے ہیں یار، کہاں ہم چاہ رہے ہیں، نہیں چاہ رہے ہیں. اسی لیے پہلے دن نمازی بھرے ہوئے رہتے ہیں، پھر دوسرے دن ایک صف کم ہوتی ہے، پھر تیسرے دن کم 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 کم، 10ویں روزے تک 2-4 لائن باقی رہ جاتے ہیں. سمجھے آپ؟ پھر آخر میں 27ویں رات کو بھر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر غائب، ختم. آخری جو ہے چاند رات کے اندر ہم بازاروں میں رہتے ہیں، عید آ جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں، ختم، رمضان آیا، رمضان چلا گیا. کچھ ہمارے اندر پیدا نہیں کر سکا، کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکا. تو پھر وہ روزہ نہیں تھا. ہمارا روزہ ہم کو نہیں بدل رہا ہے تو پھر وہ روزہ نہیں.
وہ روزہ نہیں. بس ان تمام چیزوں کو مائنڈ میں لائیں اور اللہ سے مانگیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اس پر ایمان بھی ہونا، یقین بھی ہونا اور ثواب کی امید بھی رکھنا. یقین نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا. ہاں یقین نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا. اب یقین پیدا ہو تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو روزوں کو جیسے رکھنے کا حق ویسے رکھنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ روزے کی حالت میں جو مانگنا ہے ان تمام چیزوں کو مانگنے کی توفیق عطا فرما. تو ہی توفیق دینے والا ہے. اگر تو توفیق نہ دے پھر دنیا کا کوئی آدمی نہ مانگ سکتا ہے، نہ رہ سکتا ہے، نہ چاہ سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو ہم کو توفیق عطا فرما. قیام اللیل کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. سحری کو صحیح ٹائم پہ کرنے کی توفیق عطا فرما. سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ بہت سارے لوگ قرض میں ملوث ہیں، اس رمضان میں ان کے قرضوں کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما. کتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما. روزے رکھنا چاہتے ہیں لیکن باری تعالیٰ ڈائلیسس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سک رہے ہیں. باری تعالیٰ تو ان کو شفا دینے والا ہے. ڈاکٹرز مایوس کر دیتے ہیں، دنیا مایوس کر دیتی ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن باری تعالیٰ ہم کو تجھ پر یقین ہے. تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو جس کو چاہے صحت دے سکتا ہے، تو جس کو چاہے تندرست بنا سکتا ہے. اگر تو کسی کو صحت دینا چاہے تو کیا کوئی روک سکتا ہے؟ اگر تو کسی کو تندرست بنانا چاہے تو کیا کوئی روک سکتا ہے؟ باری تعالیٰ تو اچھے فیصلے فرما دے. زندگی میں سکون عطا فرما، زندگی میں چین عطا فرما. ہمارا مال ہم کو سکون دینے والا بنے، ہمارے بچے ہم کو سکون دینے والے بنے، ہمارا کاروبار ہم کو سکون دینے والا بنے اور ہماری لڑکیوں سے ہمیں جو ہے سکون ملے، ہمارے نوجوانوں سے ہم کو سکون ملے. باری تعالیٰ کاروبار میں جو ہے فائدہ عطا فرما، کاروبار میں لاس ہونے سے محفوظ فرما. مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما، مسلمان نوجوانوں کی حفاظت فرما، مسلمان خواتین کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں باری تعالیٰ ان کی عزت کی حفاظت فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما. اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان تمام کو ہدایت نصیب فرما. جو ہمارے دشمن ہیں ان کو دوست میں بدل سکتا ہے. جو ہماری جان لینا چاہتے ہیں وہ کل وہ ہمارے محافظ بن سکتے ہیں. باری تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم فرما، ان کو سیدھے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.